السلام علیکم دوستو، اردو سٹوریز بائی اشال سلمان کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ دوسرے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور اسکول کی باسکٹ بال ٹیم میں کھیلا کرتا تھا۔ ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول کافی وسیع رقبے پر مبنی ہے۔ اسکول میں ہر کھیل کا الگ میدان ہے۔ ہم سب لڑکے مغرب کے بعد اسکول اکٹھے ہوتے۔ جو لڑکا پہلے آ جاتا وہ باسکٹ بال گراؤنڈ کے گرد لگے الیکٹرک پول پہ لگا مین سوئچ آن کر دیتا اور سارا گراؤنڈ روشنی سے بھر جاتا۔ گراؤنڈ کے گرد 8 پول نصب تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، دوپہر سے عصر تک بارش ہوتی رہی تھی اور مغرب کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مغرب کی نماز ادا کر کے میں نے باسکٹ بال اٹھائی اور پریکٹس کے لیے اسکول چلا گیا۔ اسکول کے گیٹ پہ مجھے کوئی لڑکا نہ ملا۔ میں نے کچھ منٹ انتظار کے بعد جالی دار گیٹ میں لگے چھوٹے دروازے سے اسکول کے اندر داخل ہو گیا۔ میں سیدھا باسکٹ بال گراؤنڈ گیا۔ جیسے ہی میں نے گراؤنڈ میں پاؤں رکھا ایک پول کی لائٹ روشن ہو گئی۔ میں چونک سا گیا اور حیران ہو کے پول کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی وقت ایک ایک کر کے سب پولز کے بلب روشن ہو گئے۔ میری حیرانی یہ سوچ کے ختم ہو گئی کہ شاید مجھ سے پہلے کسی لڑکے نے آ کے مین سوئچ آن کیا ہوگا اور لائٹ نہ ہوگی۔ اندھیرے میں ٹھہرنے کی بجائے شاید وہ چلا گیا ہو اور اب لائٹ آ گئی ہے اس لیے پولز کی لائٹس آن ہو گئی ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں اور لڑکوں کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ باقی کے لڑکے آ رہے ہیں کیونکہ میں ایک کھلی جگہ میں روشنی میں کھڑا تھا اور لائٹس کی روشنی سیدھی باسکٹ بال گراؤنڈ پہ پڑ رہی تھی، تو گراؤنڈ سے باہر اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکے گراؤنڈ میں داخل ہوئے اچانک سبھی پولز لائٹس آف ہو گئی اور گراؤنڈ میں اندھیرا چھا گیا۔ ہم سمجھے بجلی چلی گئی، مگر اسکول کے باہر سڑک اور لوگوں کے گھروں کے روشن بلب بجلی ہونے کا احساس مسلسل دلا رہے تھے۔ ایک لڑکا آگے بڑھا اور پول پہ لگا مین سوئچ آن کر دیا۔ بلب روشن ہو گئے، گراؤنڈ دوبارہ روشن ہو گیا۔ لڑکے نے حیرانی سے کہا کہ مین سوئچ تو آف تھا تو پہلے بلب کیسے جل رہے تھے؟ ہم سب حیران کھڑے تھے کہ ایک لڑکا بولا کہ دوپہر کی بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے پولز اور بلبوں میں ارتھ آیا ہو، اسی لیے تمام بلب روشن ہوں۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے میں بھی خاموش رہا اور بلب روشن ہونے والی بات نہ بتائی۔ اتنی دیر میں اور لڑکے بھی آ گئے۔ سب نے اپنی اپنی بال سے بال پریکٹس شروع کر دی۔ میں نے بھی اپنی بال پول میں لگے رنگ میں ڈالنے کے لیے اچھالی تو وہ کافی اونچائی سے پول کے اوپر سے ہوتے ہوئے ساتھ والے گراؤنڈ میں جا گری اور میں بھاگ کے اٹھانے چلا گیا۔ روشنی سے یکدم اندھیرے میں آنے سے بال نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ لمحے میں بال دور پڑی نظر آ گئی۔ میں بال اٹھا کے واپس گراؤنڈ میں آ گیا تو میں نے دوبارہ رنگ کے لیے بال اچھالی۔ اس بار پھر بال پول سے کافی اونچائی سے گزر گئی۔ میں پھر بالکنی کی طرف بھاگا اور بال لے آیا۔ اب میں نے تھوڑا رنگ پول کے پاس جا کے آہستہ آہستہ بال رنگ کی طرف اچھالی۔ بال اس بار پھر پول کے اوپر سے گزر گئی۔ میں اسی لمحے بال کے پیچھے بھاگا مگر بال دوسرے گراؤنڈ میں یوں آگے کی طرف جا رہی ہو جیسے اسے کسی نے کک ماری ہو۔ میں بال کے پیچھے دوڑتا گیا، بال کافی آگے تک چلی گئی۔ میں حیرانی سے بھاگتا ہوا بال تک پہنچا اور جھک کر بال اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے۔ بال پہ جیسے میرے ہاتھ پڑے مجھے بال کے ساتھ کسی کے پاؤں نظر آئے۔ میں نے لاشعوری طور پہ بال اٹھا کے پیچھے ہٹتے پاؤں سے اوپر ٹانگوں کی طرف دیکھا، گویا میری پوری تھوڑی اوپر اٹھ گئی ہو مگر ٹانگوں کا سائز ختم نہ ہوا۔ میں ڈر کے مارے واپس بھاگا۔ واپس باسکٹ بال گراؤنڈ تک آتے آتے مڑ کر کئی بار دیکھا مگر ٹانگیں ہی نظر آئی۔ روشنی کے پاس آ کے پھر مڑ کر دیکھا تو پیچھے کچھ نہ تھا۔ میں دیر تک ادھر کھڑا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد
تو دوستو یہاں پر کہانی ختم ہوتی ہے. ملتے ہیں اگلی ایک پرتجسس کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.